ہمیں جوائن کیا ہے مہر بانو قریشی صاحبہ نے، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کی، ہمیں جوائن کیا ہے قاسم گیلانی صاحب نے، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ۔ سٹارٹنگ فرام یو مہر بانو صاحبہ، کیا اگلا سٹیپ ہوگا؟ آپ لوگوں نے کمیٹیوں سے استعفے دے دیے ہیں، اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ جب کے پی کی اسمبلی توڑی گئی، پنجاب کی اسمبلی توڑی گئی، اس کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑا۔ آپ سمجھتی ہیں از اٹ اے رائٹ سٹیپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم زیدی صاحب۔ سب سے پہلے تو دیکھیے اس وقت نیشنل اسمبلی کی کمیٹیوں سے جو استعفے دیے، آج وہی استعفے ہیں جو کہ حکومت تسلیم نہیں کر رہی، تو مے بی اٹ ڈزنٹ سوٹ دم۔ جہاں تک ہمارے ممبران کی بات ہے کہ وہ ان کمیٹیوں کا حصہ بنے رہیں گے یا نہیں بنے رہیں گے، تو آپ مجھے بتائیے اس وقت اس نظام میں کتنی شفافیت ہے؟ آپ کے سامنے کامن ویلتھ کی رپورٹ آ گئی کہ جس کو 1.5 سال دبائے رکھا گیا۔ یہ وہی رپورٹ ہے جو کامن ویلتھ نے 2 ہفتے کے اندر مکمل کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پاکستان دونوں کو شائع کر دی تھی۔ سوال تو یہ بنتا ہے کہ کیا دباؤ تھا کامن ویلتھ کے اوپر کہ انہوں نے اس رپورٹ کو پبلش نہیں کیا تب، اور اب لیک ہونے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کو پبلش کریں گے۔ اسے تو یہی ظاہر ہوتا ہے جو ہمارا پہلے دن موقف تھا کہ یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ جعلی ہیں، یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ لوگوں کے مینڈیٹ کی جو ہے نمائندگی نہیں کرتی ہیں۔ جن لوگوں کو عوام نے منتخب کیا ان لوگوں کو باہر رکھا گیا اور چنتخب کردہ لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجا گیا۔ اس کے بعد آپ پچھلے 1.5 سال میں اس اسمبلی کی کارکردگی دیکھ لیں تو آپ کو صفر نظر آئے گا۔ یہاں پر صرف اور صرف لوگوں کو دھمکا کے، ڈرا کے، اغوا کر کے 26ویں آئینی ترمیم جیسی امینڈمنٹس جو ہیں وہ پاس کی جاتی ہیں، جس کو نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ وہ کمیٹی سٹیج میں لائی جاتی ہیں، نہ ان پہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے، بس ایک رات میں وہ پیش کی جاتی ہیں اور گھنٹے کے اندر وہ اور اس طرح کی لاتعداد قوانین ہیں جن کو اسی طرح پاس کیا گیا۔ تو جب کمیٹیاں ہی فعال نہیں ہیں، جب اسمبلی ہی جعلی ہے، تو کمیٹیوں میں پھر آگے بیٹھ کر کیا کرنا؟ یا تو کمیٹیوں میں ڈیبیٹ ہو، کمیٹیوں میں ایشوز کو لایا جائے۔ But despite of all these facts, you were the part of this system. Now you are proceeding towards the next step. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس سے بھی خطرناک سٹیپ لے لیا جائے گا اور قومی اسمبلی سے مختلف سیٹوں سے استعفے بھی آ سکتے ہیں؟ اس کے بعد کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں جو آگے مستقبل کے اقدام ہیں اس کے اوپر اس وقت کامنٹ کرنا قبل از وقت ہوگا۔ ٹھیک، قاسم گیلانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ چونکہ یہ نظام ہی ایسا ہے سارا اور اس نظام میں جو ہے سنی نہیں جا رہی، تو فائدہ کیا ہے استعفے دینے کا؟ جو پارلیمنٹ کا مقصد ہے وہ بیسکلی جو قانون سازی ہوتی ہے کمیٹیوں میں ڈسکس ہوتا ہے، جب ایک ہی یعنی حکومتی سائڈ نے ہی کمیٹی سے ڈسکس کر کے وہ قانون بنانا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کی اتنی ویلیو رہے گی؟ ڈسکشن ڈیو ڈسکشن تو ہوگی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ آدمی جو ہے سسٹم کے اندر رہ کر جو ہے وہ بہتر انداز میں اپوزیشن کا کردار ادا کیا جا سکتا ہے، سسٹم میں رہ کر حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا سکتا ہے، سسٹم میں رہ کے اپنی عوام کی نمائندگی کی جا سکتی ہے۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دیٹ شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے گا۔